بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک بندہ ایسا ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ ان سے ملاقات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو اپنے نوجوان خادم یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام ایک مقام پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکے تو ساتھ لی ہوئی مچھلی اچھل کر دریا میں چلی گئی۔ پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ مچھلی لاؤ۔ یوشع علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہاں ہم رکے تھے وہاں مچھلی پانی میں چلی گئی، لہٰذا دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ فرمان الہی ہے۔ اور یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم یوشع بن نون سے کہا، میں تو اس وقت تک چلتا ہی رہوں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے برسوں ہی چلنا پڑے۔ پھر جب وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو وہاں اپنی مچھلی بول گئے اور مچھلی نے دریا میں ایک سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تک گئے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں اپنا جانشین بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کرے اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کرے تاکہ یہ لوگ ایک طاقتور قوم عمالقہ سے مقابلے کی تیاری کرے جن سے میدان تیر سے نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے قبائل کے سردار مقرر کیے اور یوشع بن نون علیہ السلام کو تمام قبائل کا سردار بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میدان تیر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کے وفات کے بعد بنی اسرائیل کو بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع علیہ السلام ہی تھے۔ یوشع علیہ السلام کا جہاد اور معجزے کا ظہور۔ اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی شاندار عمارتیں تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے فوجوں کو لے کر اس شہر کا محاصرہ کیا لیکن دشمن مرعوب نہ ہوا۔ آخر کار آپ علیہ السلام کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو شہر کی پسیل چار دیواری ٹوٹ گئی اور وہ اپنی فوجیوں کو لے کر فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک نبی یوشع علیہ السلام جہاد کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے نئی شادی کی ہے اور ابھی اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہوا، وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس کی بکری یا اونٹنی حاملہ ہے اور وہ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فوجوں کو لے کر جہاد کے لیے نکلے اور شہر کے قریب وہ اس وقت پہنچے جب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے سورج سے کہا، تم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو اور میں بھی، اے اللہ اسے کچھ دیر کے لیے روک دو۔ چنانچہ سورج رکا رہا یہاں تک کہ فتح حاصل ہو گئی۔ جہاد کے بعد انہوں نے مالی غنیمت جمع کیا، اسے آگ جلانے کے لیے آئے لیکن جلائے بغیر واپس چلی گئی۔ نبی علیہ السلام نے کہا، تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہوا، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب قبیلے کے نمائندے بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ
نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے فرمایا تمہارے اندر ہی خیانت ہے، تمہارا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ اس قبیلہ کے تمام افراد نے بیعت کی تو 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی نے فرمایا خیانت کا مال تمہارے پاس ہے، لہٰذا لے آؤ۔ وہ گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آئے اور اس سونے کو دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ آگ آئی اور اسے جلا کر چلی گئی، جو جہاد کے قبول ہونے کی علامت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے مالی غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری دیکھ کر ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ بلعام بن باور کا واقعہ۔ یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں بلعام بن باور کا واقعہ پیش آیا۔ یہ آدمی اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا جس کے ذریعے سے کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کرو۔ اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، آخر کار یہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو گدی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے کھڑا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کھڑی ہو کر پھر بیٹھ گئی۔ آخر کار قدرت الہی سے گدی بولی کہ اے بلعام تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کے خلاف بد دعا کرے گا؟ وہ پھر بھی گدی سے نیچے نہ اترا اور اسے مار پیٹ کر آگے چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار وہ چل پڑی۔ جب وہ حسنان نامی پہاڑ کے قریب پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس کی بد دعا خود اس کی قوم کے لیے نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی۔ اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری زبان سے یہی کچھ نکل رہا ہے۔ پھر اس کی زبان لمبی ہو کر سینے سے لٹک گئی۔ پھر اس نے قوم سے کہا میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف کوئی مکر و فریب ہی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کر اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بیچ دو۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی بدکاری کر لے گا تو تمہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بیچ دیا۔ ایک اسرائیلی سردار نے ایک عورت کے ساتھ خلوت کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب معلوم ہوا تو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اس خیمے میں جا کر دونوں کو قتل کر دیا اور کہنے لگا اے اللہ ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ پھر طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تو ان احکام کی پابندی سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان سے ان آیات کی بدولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ تو زمین دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ بس اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر آپ اس پر کوئی بوجھ ڈال دے تب بھی وہ ہامتا ہے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہامتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے تاکہ وہ غور اور فکر کرے۔ ان لوگوں کی مثال بھی بہت ہی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماری طاعون ایک عذاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کی کچھ امتوں کو سزا دی تھی۔ قوم کی نافرمانی پر عذاب الہی۔
یوشع علیہ السلام قوم کو لے کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم فتح عطا فرمائی ہے جن کا ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ شہر میں بڑے غلط انداز میں داخل ہوئے۔ اور جب ان بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس بستی بیت المقدس میں آباد ہو جاؤ، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ اور حطتن کہتے رہو، یعنی ہمیں معاف کر دیجئے کہتے رہو اور سجدہ کرتے رہو، بیت المقدس کے دروازہ میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیک کام کرنے والوں کو ہم اور زیادہ اجر دیں گے۔ ان میں سے ظالموں نے اس کلمہ سے حطتن ہی کو بدل ڈالا جسے پڑھنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے یہ کہو حطتن ہماری خطائیں معاف فرما دے، سرین کے بل گھسٹتے ہوئے اور زبان سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے حطتن بالی میدانہ۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل اپنے آباء و اجداد کی سرزمین بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور وہاں سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ یوشع علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق چلاتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں اس دنیا پانی سے رحلت فرما گئے۔ دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔